شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے ناظرین و ناظرات، آپ سب کو جہاں بھی ہیں رمضان المبارک کے یہ پاکیزہ لمحات مبارک ہوں۔ اس ماہ مقدس میں خالق کائنات نے اتنا کرم فرمایا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہمیں سالوں کی عبادت کے بدلے راتوں میں اور راتوں کے سفر گھڑیوں میں اجر کے حوالے سے ہمیں عطا فرمائیں۔ اس مہینہ مبارک میں خالق کائنات نے قرآن پاک جو دنیا کی بے مثال کتاب ہے، وہ خالق کائنات نے اسی مہینے میں عطا فرمائی۔ کفر اور اسلام کی جنگ بدر وہ اسی مہینے میں ہوئی، اور خاص کر اس لیے ہوئی کہ ایک طرف لشکر و سپاہ زیادہ تھی، اسباب تھے، وسائل تھے، سپاہ تھی، دوسری طرف تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے کیسے لوگ تھے۔ یہ قافلہ دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس قافلے کا امام سالار فقط ایک کالی کملی والا تھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات گرامی نے آج ہم ڈرے بیٹھے ہیں کہ فلاں کی طاقت، ان کے پاس فلاں اسباب، فلاں وسائل، لیکن رمضان کا مہینہ ہمیں درس دیتا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، کافروں یاد رکھو صبح رمضان ہے، آپ بھی میدان میں اتریں گے، میرے ماننے والے غلام بھی آئیں گے۔ فرق اتنا ہوگا، آپ آئیں گے اپنے آنے والوں کو شراب پلا کے لڑائیں گے، چشم فلک دیکھے گی میں روزہ رکھا کے لڑاؤں گا۔ اس ماہ مبارک میں ہی خالق کائنات نے پاک راتوں میں ہمیں بابرکت رات لیلۃ القدر عطا فرمائی، جس میں جو سالوں کا سفر ہے وہ گھڑیوں میں طے ہوگا۔ سالوں کی برکات اگر نہیں اصول برکات کا موقع ملا تو اس رات کو پاکیزگی کے ساتھ گزاریں، توبہ کر لیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ سچے دل سے توبہ کرنا میرے بندے تیرا کام، معاف کر دینا میرا کام ہے۔ تو یہ رحمتوں بھرا عشرہ مقدسہ جو ہے آخری، اس میں تو صلہ عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ سارا سال ہم رزق تلاش کرتے ہیں، شفاعت تلاش کرتے ہیں، رزق تلاش کرتے ہیں، اعلیٰ حضل کیا، لیکن اس ماہ مقدس میں ذات الہ کی طرف سے آواز آتی ہے، رحمت الہی کی صدائیں آتی ہیں، ہے کوئی بخشش لینے والا، ہے کوئی شفا لینے والا، ہے کوئی دکھوں سے معافی لینے والا، ہے کوئی مجھے منانے والا، ہے کوئی خالق میری بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے معافی لینے والا، ہے کوئی مجھ سے جنت مانگنے والا۔ پچھلے پہرے رات جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کو بکو تلاش کرتی ہیں اپنے محبوب کے غلاموں کو، کہ محبوب کون محبوب ہے جو اس وقت مصلی کے اوپر بیٹھا ہے، سرنگوں ہے، سر بسجود ہے۔ تو میرے دوستان گرامی، اس وقت جو اضطراب ہے ملک میں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں دکھ ہوتا ہے کہنے میں، رزق ہے، برکت کوئی نہیں رہ گئی، دوا ہے، شفا کوئی نہیں رہ گئی، اولاد ہے، مروت نہیں رہ گئی، بیوی ہے، ایثار نہیں رہ گیا، مرد ہے، اعتبار نہیں رہ گیا، ہمسایہ ہے، مروت نہیں رہ گئی، بیٹی ہے، شرم و حیا ختم۔ عریانی فحاشی نے ہمارے ملک میں ڈیرے لگا لیے۔ ان اضطراب باوجود رزق دولت ہر چیز، لیکن سکون کی دولت نہیں۔ رات جب ہم چارپائی پہ آتے ہیں تو سٹریکلائزر کے بغیر ہمیں نیندیں نہیں آتی۔ تو اس کا علاج جو ہے اپنے ماضی کی طرف دھیان کر کے سوچیں پچھلے سال میں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، اور ان راتوں میں توبہ کر لیں۔ اے مالک کائنات، جو زندگی کے باقی لمحات وہ تیری ذات پاک کے لیے ہم وقف کر کے گزاریں گے، تیرے بن کے رہیں گے۔ اللہ کے حکم سے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے خیر و برکات ہوگی۔ تو اس مہینے کا رمضان کا مقصد یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، کہ اچھی عادتیں پڑھیں، اور خاص کر کے یہ یقین محکم ہو جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ آپ جب واش روم میں جاتے ہیں روزہ رکھ کے نہانے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے پیاس لگی ہوتی ہے، واش روم کی کنڈی لگی ہوتی ہے، کپڑے اتر جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ آپ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جب آپ منہ میں پانی ڈالتے ہیں اس وقت ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر زبان کہے کہ میں تھوڑا سا ہلکا سا دھکا لگاؤں آپ کا گلا خشک ہے، پیاس، اندر سے ایک غیبی قوت جو ہے وہ آواز آتی ہے، نا میرا روزہ ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔
صداتی ہے، یہی تربیت کرنے کے لیے تجھے میں نے یہ روزہ جو ہے وہ تجھ پہ گنے چنے روز جو ہیں یہ میں نے فرض کیے۔ تو اگر یہ یقین کامل ہم پکا لیں کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، پھر نہ دودھ میں پانی ملے گا، نہ 2 نمبر کی دوائیں بکے گی، نہ سودا کم تلے گا، نہ کوئی اور دھوکہ فراڈ فریب ہوگا۔ آؤ عہد کریں، ان برائیوں سے ہم نے اس معاشرے کو پاک کرنا ہے، ملک پاکستان کی وفا کے لیے، اس کی ارتقاء کے لیے، اس کی بقا کے لیے۔ دشمنان پاکستان جو ہیں ان کے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، اور اس پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ ہم اللہ کریم کے جو احکام الہیہ ہے ان کے مطابق رزق حلال، صدق مقال کی دولت لازوال سے مالا مال ہونے کے لیے ہم اللہ کریم کی محبوب گرامی کے جو ارشادات بتائے ہوئے ہیں ان پہ عمل پیرا ہوں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہے وہ بدبخت جس نے ماں باپ پایا اور راضی نہ کیا، ماں باپ کو راضی کرے، غریبوں سے پیار کرے۔ اور پھر دوسرا گزارش کر دوں کہ جلدی سے جلدی فطرانہ جو ہے اس کو ادا کریں، تاکہ شرفاء سفید پوش لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو خوشیوں میں شامل کر سکیں، ان سے تعاون کریں، پیار کریں، محبت کریں۔ دعا ہے رب ذوالجلال بتصدق محبوب با کمال کے صدقے ہمیں پھر رمضان المبارک کی سعادت نصیب کرے۔